بسم الله الرحمن الرحیم مشکات دوم سبق نمبر 96 باب التوکل والصبر یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ توکل اور صبر کی جو مسائل وہ ذکر کر رہے ہیں۔ توکل کا کیا معنی ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنا، کسی پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا، اس کے متعلق ہے۔ نتوکل علیک جسے مختلف جگہوں پر ہم دعا میں بھی کہتے ہیں۔ بھروسے توکل کا کیا مطلب ہے کہ اسباب تیار کرنے کے بعد آپ اللہ پر بالکل توکل بھروسہ کر لیں، پھر وہ آپ کو ناکام نہیں کر دے گا۔ اگر آپ ناکام ہو گئے تو اس میں بھی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں جیت ہار دونوں، دنیا کی اصول جیت و ہار ضروری ہیں۔ ہمیشہ جیت ناممکن ہے، ہمیشہ ہار ناممکن ہے، ہوتا نہیں ہے۔ دنیا کی رنگ رنگی ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، مختلف انداز ہو سکتے ہیں۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ خود کو روک پانا، شہوت پر ہو صبر، علی البلاء ہو مصیبت پر ہو صبر، علی العبادہ ہو عبادت میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ اور صبر کیا ہے؟ عن الشہوات و عن الذنوب، گناہوں سے خود کو کیا کرنا؟ روک لینا، قابو میں کرنا۔ قابو کرنے کو کیا کہتے؟ صبر کہتے ہیں۔ تو پہلے سے تو یہ نہ مانگے کہ اللہ مجھے ہر چیز پر صبر دے، استقامت نہ مانگے۔ ہاں جب کوئی بات پیش آ جائے پھر استقامت ضرور مانگے کہ یا اللہ بات تو پیش آ گئی ہے، بلا میں پڑ گیا ہوں، مقابلے اور چیلنج کا وقت ہے، استقامت نصیب فرمائے۔ اور پہلے سے کیا کر لے؟ عافیت مانگی کہ اللہ ہمیں آزمائش سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، مقابلوں سے، جیت و ہار کے، اس سے ہمیں عافیت دے۔ عافیت معنی سلامتی، کہ کام بھی ہو جائے، آفات سے، رکاوٹ سے محفوظ ہو۔ الفصل الاول عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادخل الجنت من امتی 70,000، کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ، 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب و کتاب، ان سے کوئی حساب نہیں ہوگا، بغیر حساب۔ ہم الذین، وہ لوگ لا یسترقون، نہ تو دم رقیہ باطلا کرتے ہیں، دم تعویذ غلط جو تمائم کے نام سے ہے نا وہ نہیں کرتے، ولا یتطیرون، کسی چیز سے نحوست والی سوچ فکر خیال نہیں لیتے، بہت متوکل ہوتے، وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، سوچوں کی وجہ سے، ٹوٹے ہوئے خیالات کی وجہ سے پس و پیش نہیں ہوتے۔ اور جب اسباب تیار ہو گئے تو آگے بڑھنا ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سمجھو گویا مقدر ہے۔ پس و پیش تأخر و یتقدمو کی باتیں نہیں ہوتی۔ وعنہ قول، آگی سی صحابی سے روایت کہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن، ایک دن پیغمبر سے تشریف لائے نکلے، پھر آگے کہا فقال عرضت علی الامم، میرے سامنے امت پیش کی گئی بطور مثال، اور جیسے بھی مناسب اور کس طرح سے خدا نے کیا ہوگا وہ رسول اللہ خوب سمجھتے ہیں۔ فجعل یمر النبی ومعه الرجل، کوئی ایسی نبی بھی گزرے کہ ان کے پاس صرف ایک امتی تھا، ایک شخص اس کی تربیت و تعلیم سے فائدہ اٹھا چکے، والنبی ومعه الرجلان، اور کسی کے پاس دو، والنبی ومعه الرهط، کسی کے پاس گروہ جماعت گروپ، والنبی وليس معه احد، اس نبی بھی سامنے ان کے پاس کوئی نہیں تھا۔ فرأيت سوادا كثيرا، پھر میں نے بہت بڑی جماعت کو دیکھا، لوگوں کو دیکھا، صد الافق، جس نے افق کو، کنارے کو چھپا دیا تھا، ڈھانپ دیا تھا، گھیر لیا تھا۔ پر جو تو میں امید کرنے لگا یکون امتی، شاید میری امت ہوگی۔ فقیلا، کہا گیا هذا موسیٰ فی قومه، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم میں۔ ثم قیل لي، پھر مجھے کہا گیا انظر، آگے دیکھ لو، فرأیت سوادا کثیرا صد الافق، اس سے زیادہ لوگ میں نے دیکھے
جنہوں نے آسمان کا کنارہ ڈانپ لیا تھا، چھپا لیا تھا، مانا منتہائی نظر تک لوگ نظر آ رہے تھے. فقیل مجھے کہا کہ انظر ہاکا دواکا، جو پھر ادھر دیکھو اور ادھر دیکھ دائیں بائیں. فرأیت سوادا کثیرا صد الافق، اور بھی بہت سارے لوگ تھے. فقیل کہا کہ ہؤلاء امتک، یہ آپ کی امت ہے. وما حوالي 70,000 قدامهم يدخلون الجنة بغیر حساب، اور ان سے آگے جو 70,000 افراد جو ہے جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہوں گے، ان سے پہلے جائیں گے. ہم الذین، وہ لوگ ہوتے ہیں لا یتطیرون، جو منحوسانہ خیالات نہیں رکھتے. تطیر کا معنی کسی چیز سے نحوست والا خیال لینا، کسی چیز کو منحوس سمجھ کر پسو پیش اختیار کرنا، شک کی زندگی گزارنا، توہم کی زندگی گزارنا. لا یسترقون، اور غلط دم درود تویز وغیرہ جو کیا ہے جاڑ پون کے وہ نہیں کرتے. ولا یکتوون، اور داغتی بھی نہیں ہے بدن کو، یعنی داغ کو آخری علاج نہیں سمجھتے. وعلی ربہم یتوکلون، اللہ پر توکل کرتے. جبھی بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 افراد ایسے ہوں گے. وکاشا سے بڑے ہوشیار تھے، فوراً فقام وکاشا بن محسن، وکاشا سے بوٹے فقال ادعو اللہ یجعلنی منہم، یا رسول مجھے بھی تو دعا کر کے کون میں اللہ مجھے شامل کر لے. تو بڑے بہتر افراد ہوں گے. قال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمایا اللہم اجعلہم منہم، یا اللہ یہ بھی انہی میں سے کر دے. بس ہو گیا نا، جو پہلے پائے، جو پہلے آئے پہلے پائے، بس کی بات ہے. کہ ثم مقام رجع، دوسرا کڑا اس نے بھی کہا میرے لیے دعا کر لے. فقالوا ادعو اللہ یجعلنی منہم، قال فرمایا سبق بها عکاشا، یہ نمبر عکاشا لے گیا، یہ باری وہ جیت گیا. آئے ہیں وان صہیب رضی اللہ عنہ قولی سے، اب کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مسلمان کی امور کاموں میں تعجب کی بات ہے. مجھے تو تعجب ہے مسلمان کے تمام کاموں پر، حالات پر، اور جو معاملات پیش آتی ہیں. نمر کلہ لہ خیر، مسلمان پر جو بھی حالت آئے، معاملہ پیش ہو، اس کے لیے خیر ہے، اس کے لیے اس میں ثواب ہوتا ہے. ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، تو صرف مسلمان کے لیے ہوتا ہے. ان اصابته سراء، اگر اس کو خوشی ملے، کہیں سرور ملے، شکر کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ پکانا خیر نہ ہو، یہ اس کے لیے خیر کا ذریعہ ہے. نصابت ضراء، اگر کوئی بھی مصیبت، تنگی، بلا، سختی، ضرر پہنچے، صبر، اس پر صبر کرتے، پکانا خیر لہو، یہ اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں نے فرمایا المؤمن القوی خیر، طاقتور مومن اور زیادہ عبادت کرنے پر قادر مومن اللہ کو بہت پسند ہے، بہتر ہے، بہترین. وحب الی اللہ، اللہ کو پسندیدہ وہی ہوتا ہے من المؤمن الضعیف، کمزور مسلمان کے مقابلے میں، کیونکہ کمزور مسلمان سخت محنت نہیں کر سکتا، عبادت کی جو کیا ہے سختیاں ہے برداشت نہیں کر سکتا، اور بھی بڑے بڑے کام نہیں کر سکتا. بکل خیر، فی الحال یا بہر حال خیر تو دونوں میں ہے. پھر آگے فرمائے کہ احرس، حارس احرس بھی بڑھ سے، احرس علی من فوقا، اس چیز پر زیادہ زور دیجیے، بڑھیے اور حرص کیجیے، منا کوشش کیجیے کہ جو آپ کو فائدہ دینا پڑے. واستعن باللہ، اللہ تعالی سے مدد طلب کیجیے. ولا تعجز، سادہ نہ بنیے، امید لگا کر نہ بیٹھے. ولا تعجز، عاجز مت بنیے، سستی نہ کیجیے، ہر کام میں کیا کرے چستی دکھائے. وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر کچھ آپ کو پہنچے اچھا ہو یا برا، فلا تقل، یہ نہیں کہ لو انی فعلت، اگر میں کچھ کر لیتا یا محنت کرتا یا آگے بڑھتا یا صبح اٹھتا یا یہ کرتا وہ کرتا، کانا کذا و کذا، ایسا ایسا ہوتا. ولیکن قل، یہ کہہ دے کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ جو مقدر میں کر دے جو کچھ چاہے وہی ہوتا ہے. فإن اللہ، یہ جو آپ مگر نگر وگر تگر کہیں گے نا، تب تک عمل الشیطان، ایک شیطان کی دروازی کھولتا ہے. اس شیطان تمہارے دل میں اور جو ہے دراڑ پیدا کرتا ہے، بس لو لو میں لگ جاؤ گی. اگر یوں کرتا نا تو یوں جاتا، اگر میں فلاں آدمی کو لے آتا نا تو ایسا نہ ہوتا، اگر فلاں کام میں کر لیتا، اگر میں پیسے لگاتا تو یہ نہ مرتا، اگر میں اسپتال کو پہنچاتا نا تو ایسا نہ ہوتا. تو یہ نہ کر لو، کیوں نہ کہ آپ نے کر ہی نہیں لیا. تم کہہ رہے نا کہ میں نے اگر اس کو اسپتال پہلے سے پہنچاتا تو ایسا نہ ہوتا، تو آپ نے تو پہنچا ہی نہیں ہے نا.
یعنی جو کام آپ نہ کر سکے اسی کے مطابق کہہ رہا کہ اگر یہ کرتا تو کہاں کر سکتے، تو کہاں کر پاتا. الفصل الثاني. عمر بن الخطاب صاحب سے روایت قول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول من آپ کو فرماتی سنت لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکله، اگر تم اللہ پر وہ بھروسہ کر لو جو کرنے کا حق ہے، صحیح بھروسہ کر لو 100%، لرزقکم کما یرزق الطیر، پرندوں کی طرح تمہیں رزق دیا جاتا. پرندوں کے نہ تو کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے نا، پرندوں کے پاس مالی اسباب وسائل نہیں ہوتے. تغدو خماسا، صبح کو گھونسلوں سے اٹھ کے جگہوں سے اٹھ کے خالی پیٹ ہوتے ہیں، بھوکے ہوتے ہیں. سویرے و تروح بیتوانا، شام کو جب واپس آتے ہیں یا جہاں وہ بیٹھتے ہیں سوتے آرام کرتے ہیں تو پیٹ بھرے آتے ہیں، سیر ہو کر آتے ہیں. تو اس حدیث سے آپ یہ مطلب بھی نہ لے کہ کام کاج واج محنت سب کو چھوڑ دی، کیونکہ میں تو پرندے کی طرح اعتماد کرنے لگا. نو میں کھیت رکھتا ہوں آج کے بعد، نہ پیسہ رکھتا ہوں، جیب کو پاڑ دیتا ہوں، گھر کو بھی کیا کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں. یہ مطلب نہیں اس کا. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایھا الناس لیس من شیء یقربکم الی الجنہ، کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تمہیں جنت کی قریب کرے، ویباعدکم من النار، آگ سے دور کرے، الا قد امرتکم به، سب کچھ میں بتا رکھا ہوں. یعنی جو چیزیں جنت میں جنت کی طرف قریب کرتے ہیں وہ بھی بتا چکا ہوں، جو جہنم سے دور کرتے ہیں وہ بھی بتا چکا ہوں. ولیس شیء یقربکم من النار ویباعدکم من الجنہ، اور جو چیزیں تمہیں جہنم کی قریب لا سکتی ہے، جنت سے دور کر سکتی، الا قد نہیتکم عنہ، ان سے بھی تمہیں منع کر چکا ہوں نا. بس خدا کی محنت کوشش کر کے اعمال کر لے. وان الروح الامین وفی روایت وان روح القدس نفث فی روحی، روح القدس نے، جبرائیل امین نے، روح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے، القاء کی ہے کہ ان نفسا یا ان نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، کہ کوئی بھی انسان نہیں مرے گا جب تک اپنا رزق پورا کھایا نہ ہو، حاصل نہ کیا ہو. الا خبردار، فتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہی، وہ اجمل فی الطلب، اور اللہ سے مانگنے میں اعتدال کیجیے. اجملو فی الطلب مانا اجمال کے ساتھ دعا مانگیے، مانا یا اللہ یہ مصیبتوں سے بچائے، بلاؤں سے بچائے، اور اچھا دے، طیب دے، حلال دے، عافیت دے، سلامتی دے. اس کو کہتے اجمال فی طلب، مختصر الفاظ کے ساتھ دعا مانگے اور اچھی طرح سے مانگے. ولا يحملنکم استبطاء الرزق، اور رزق کی تاخیر اور اس کا کیا ہو جانا، متاخر ہو جانا، یہ تم اس پر نہ اباری ان تطلبوه بمعاصی اللہ، کہ گناہ کر کے طلب کرو، گناہوں کی ذریعے رزق مت طلب کرے. فإنه لا يدرك ما عند الله إلا بطاعته، کیونکہ اللہ کے پاس جو خزائن ہیں، جو کیا ہے، اموال ہے، ارزاق ہے، یہ اللہ کی طاعت سے حاصل ہوتے ہیں. لا يدركون لا يحصل، حاصل نہیں ہوتے مگر طاعت سے. اگر کسی طرح سے آپ سے کسی بھی چیز میں تراخی ہو گئی، یا ٹائم پر کھانا نہیں مل سکا، یا جو کچھ آپ طلب کر رہے تھے، دنیا میں ساری ہماری ضروریات حوائج ہوتے ہیں، تو گناہ کر کے اسے طلب نہ کرو، گناہ کر کے نہ ڈھونڈو، گناہ کر کے نہ کرو. کیونکہ گناہ کر کے جب آپ وہ کام کرو گے، ڈھونڈو گے، ظاہر ہے کہ برکت اٹھ جائے گی، مدد نہیں ہوگی. اگر ہو بھی گئی، جو کچھ ہو گیا تو اس میں تمہارے لیے تو فی الحال گناہ ہوگا تو ہو گئی، ساتھ ساتھ ممکن وہ چیز بھی نہ ملے. جائز طرق اختیار کر کے کماؤ، جائز طرق، جائز طریقے اختیار کر کے کیا کر لو، کما لو، کام کر لو، جو کچھ بھی ہو. وعن ابی ذر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الزہادۃ فی الدنیا، ابو ذر سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے دیکھے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ بزرگی اور تقوی زہادت نہیں ہے دنیا میں، کہ تم کیا کر لو، کسی حلال چیز کو خود پر آرام کر لو کہ میں بہت متقی ہوں، دیکھ میں بہت ساری حلال چیزیں نہیں کھاتا، یہ کیا کر لے پیسے ویسے پاڑ دیا، کیا کر لے جلا دی، کسی بھی چیز کو آپ ضائع کر لے. یہ طاعت، تقوی، پرہیزگاری نہیں ہے. کہ الزہادۃ فی الدنیا لیست بتحریم الحلال، اس سے زہادت، پرہیزگاری نہیں آتی کہ آپ کسی حلال چیز کو حرام سمجھنے لگے، اس سے دوری اختیار کر لے. ولا اضاعت المال،
اور نہ مال ضائع کرنے کو زہادت کہتے، ولیکن نہ زہادت فی دنیا، دنیا میں زہادت تو یہ ہے نا کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے، چاہے پیسہ ہو، مال و دولت ہو، جاگیر ہو، افراد ہو، قوت ہو، اس پر اتنا بھروسہ مت رکھنا کہ آپ کا بھروسہ خود پر، اللہ پر بھروسہ کرنے سے بڑا ہوا ہو۔ اللہ پر بھروسہ زیادہ کر لو، 100% خود پر کیا کر لو، 70% کر لو۔ یہ تو نہ ہونا کہ آپ کے پاس تمام وسائل موجود ہے، اس پر آپ نے 100% توکل رکھا، بھروسہ رکھا، اور یہ دعا بھی نہیں مانگی کہ اللہ مجھے کیا کر لے، فتح نصرت دی، کیونکہ آپ کو تو خود پر بھروسہ بہت تھا کہ میں تو ویسے بھی جیتنے والا ہوں، مجھے کوئی بھی چکما نہیں دے سکتا، مجھے دعا کی کیا ضرورت ہے، یار میرے پاس سب کچھ کمپلیٹ ہے۔ تو گویا آپ نے خود پر زیادہ بھروسہ کر لیا، اللہ کے پاس جو ہے اس پر بھروسہ نہیں کر لیا، اس پر کم کر لیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں کہ آپ کمپیریزن کر لے، آپ کا بھروسہ اللہ پر بھروسہ کرنے سے بڑا ہوا ہو تو یہ گناہ کی بات ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ کہ ان لا تکون ما فی یدیک، کہ جو کچھ آپ کے پاس ہو وہ اتنا نہ بنے آپ کا کہ اوثق، کہ اس پر آپ کو بھروسہ زیادہ ہو، اس پر آپ کو زیادہ کیا ہو، غرہ ہو بما فی یدی اللہ، اللہ کے ہاں جو ہے اس سے زیادہ، وان تکون فی ثواب المصیبت، اور جب آپ کو مصیبت پہنچے اس کا جو ثواب ہو، بدلہ، انت اذا اصبت بها، جب آپ کو مصیبت لگے، پہنچے، ارغب فیہا، تو اس میں زیادہ رغبت آپ کو نہ ہو کہ لو انہا ابقیت لکا، کہ اگر وہ آپ کے لیے باقی رہتی، یعنی ثواب کی طرف زیادہ رغبت مت کرو، اس سے کہ وہ آپ کو مستقل طور پر وہ مصیبت رہے، اس میں کیا کرو، زیادہ امید رکھو، رغبت رکھو، کیونکہ مصیبت سے، آفات سے آپ کی گناہ کم ہو جاتے ہیں، درجات بڑھ جاتے ہیں۔ آگے سے کہتے کہ منکر الحدیث واقد روی جو اس میں ہے عمر بن واقد۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول كنت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما، ابن عباس سے کہتے ایک دن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا تھا سواری پر، فقال مجھ سے کہا یا غلام لڑکی، احفظ اللہ، اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو، ضائع نہ کرو، یحفظ کا، اللہ کیا کرے گا، مکارہ دنیا والآخرہ سے آپ کی حفاظت کرے گا، برائیوں سے، تنگیوں سے، وغیرہ وغیرہ۔ احفظ اللہ، آپ اللہ کی حقوق کی حفاظت کرو، تجدہ تجاہک، اللہ کی مدد و نصرت اپنے سامنے پاؤ گی، جہاں آپ کی ضرورت ہوگی وہاں مدد آئے گی۔ وَإِذَا سَأَلْتَ، جب بھی مانگنا ہونا، ویسے تو پہلا کیا کر لو، فَاسْأَلِ اللَّهَ، اللہ سے مانگے، باقی تحت الاسباب آپ مخلوقات سے بھی مانگ سکتے ہیں، لوگوں سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد مانگنی ہو تو اللہ سے نصرت مانگی، مانا فوق الاسباب، ما فوق الاسباب، مدد اللہ سے مانگو، ہاں ما تحت الاسباب، اسباب کی دنیا میں، دائرے میں، لوگوں سے بھی آپ مدد مانگ سکتے ہیں۔ وَعْلَمْ، اس کو دماغ میں بٹھاؤ اس بات کو، کہ ان الامت لو اجتماعت، اگر دنیا، مخلوق، کوئی گروپ، کوئی گروہ اتفاق کر لے آپ کے خلاف جمع ہو جائے، ایک جگہ کیا کر لے، حلہ بول لے، عَلَى يَنْفُوكَ بِشَيْءٍ، کہ تجھے کوئی نفع پہنچانا چاہے، مثلا ایک جماعت نے چاہے کہ ہم آپ کو ایسا کریں گے، تیسا کریں گے، گل و گلزار بنائیں گے، لم ينفعوك الا بشيء، صرف اتنا پیدا آپ کو دے سکتے ہیں، قد كتبه اللہ لك، جو اللہ نے پہلے سے لکھ ڈالا ہو، ظاہر وہ تو ہو گئی، وہ تو صرف اعلیٰ بن گئے۔ ولو اجتمع، اگر وہ اس کا اتفاق کر لے، جمع ہو جائے، سب کیا کر لے، یہ بات بیک آواز بولے اور کہتی کہ علیہ ضرور کا بشن، کہ تمہیں چھوڑیں گے نہیں ہم، تمہیں کوئی ضرر پہنچانا چاہے وہ لوگ، لم یضروا کا، وہ آپ کو ضرر نہیں دے سکتے، لبشن، ہاں وہ ضرر دے سکتے ہیں، وہ تکلیف، نقصان، قد کتبہ اللہ علیہ، کہ جو اللہ نے پہلے سے ہی لکھا ہو وہ تو ہوگا ہی، لوگ اس کے لیے صرف کیا بن گئے، اسباب، ذریعہ بن گئے۔ سامنے تو اللہ نہیں آتا نا کہ آپ کو کیا کر لے، نقصان میں ڈال دے، دنیا کے اسباب ہی کے ذریعے سے کسی کو اوپر کرتے، کسی کو نیچا کرتے ہیں اللہ۔ پر آگے کا کہ رفع کہتا، رفعت الاقلام، قلم نے جو کچھ لکھ کا، قضا کا جو فیصلہ ہو چکا ہے، تقدیر کا بس وہ تو ہو چکا، وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو چکے۔ کیا معنی کہ جب کوئی چیز خشک ہو جائے لکھائی کے بعد تو مٹائی نہیں جاتی،
تو نہیں مٹائے جاتے نا، تو اسی طرح سے جو کچھ لکھا ہوا ہے اس میں تغیر و تبدل نہیں آتا، اس سے بھی تقدیر مبرم مراد ہے۔ آگے کہہ رہے وعن سعید وعن سعد رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد سے کہتے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من سعادت ابن آدم، انسان کی بھی سعادت نیک بختی ہے کہ رضا بما قضى اللہ له، کہ اللہ نے جو کچھ اس کے لیے فیصلہ فرمایا اس پر راضی رہے۔ رضا بالقضاء اس کو کہتے ہیں۔ رضا بالقضاء کا مطلب نہیں کہ بس بیٹھے رہو سستی کر کے کہ جو کچھ ویسے بھی فیصلہ ہو چکے ہو تو ہوگا میں اس پر راضی ہوں، اپنی کوشش تو آپ کریں گے نا، کوشش کے بعد جو کچھ ہو جائے اس پر راضی رہنا۔ ومن شقاوت ابن آدم، انسان کی شقاوت بدبختی یہ ہے، بد نصیب استخارۃ اللہ، ترکہ استخارۃ اللہ، کی من شقاوت ابن آدم ترکہ استخارۃ اللہ، کہ اللہ کی جو خیر ہے نا اس کو طلب کرنا چھوڑ دے، ترکہ کہ انسان چھوڑ دے، استخارۃ اللہ اللہ سے خیر طلب کرنا۔ جو انسان اللہ سے خیر طلب نہیں کرتا نا یہ بھی بہت بری بات ہے۔ مثلا آپ یہ سمجھ لے کہ اللہ نے جو خیر کرنی ہے وہ تو ہوگی ہی، مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، میں فارغ ہو کر بیٹھ جاتا ہوں۔ نہیں، آپ خیر بھی طلب کریں گے، ہر کام میں خیر طلب کریں گے۔ ومن شقاوت ابن آدم، انسان کی بدبختی ہے کہ سخطہ بما قضى اللہ له، کہ اللہ کے فیصلے پر اسے ناراضگی ہو، غصہ ہو، اس سے دل میں تنگ ہو۔ الفصل الثالث، عن جابر سے کہتے ہیں غزا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبل نجد، کہ نجد علاقے کی طرف ہم گئے تھے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں گئے تھے، ہم بھی ساتھ تھے۔ پھر آگے فرمائے کہ فلما قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مو، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے غزوے سے اور بھی صحابات میں بھی ساتھ تھا۔ فادرکتہم القائلۃ، ہمیں قیلولے کا وقت ہو گیا، موقع مل گیا۔ فی وادن، ایک وادی تھی، وہاں پر کثیر العضواہ، وہاں پر جھاڑیاں بہت تھی، جھاڑ درخت بہت تھی، کیکر وغیرہ۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی اترے آرام کے لیے، وتفرق الناس، لوگ بھی ادھر ادھر ہو گئے، یستظلون بشجرہ، سایہ درخت وغیرہ ڈھونڈ رہے تھے سائے کے لیے۔ فنزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحت ثمرۃ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کرے بابول درخت کے نیچے اترے، فعلق بسیف، و تلوار لٹکا لی، ونمن نومۃ، کچھ دیر کے لیے ہم سو گئے۔ فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعونا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی بلا رہے تھے کہ آ جائیے۔ جب ہم وہاں گئے پہنچ گئے، ویسا ہند عربین، ایک دیہاتی شخص بیٹھا ہوا تھا ساتھ تھا، فقال کہ ان هذا، یہ جو آیا تھا نا، اخترت علی سیفی، میری تلوار کو نکال کے تاند کے کہاں کی، وانا نائمن، میں اس وقت سو رہا تھا، فاستيقظت وهو في يدي سلطن، اس کی بات سے میں جاگ گیا، بیدار ہو گیا، اور اس کے ہاتھ میں تلوار برہنہ تھی، منا تلوار میرے اوپر سوند کر تاند کر ہلائی کہ کون تجھے بچائے گا مجھ سے۔ قال میں ہونا کہ میں کون بچائے گا تجھے، اب کون چھڑائے گا، دیکھے اب میرے قبضے میں ہو، میری مٹھی میں آ گئے ہو۔ فقلت، میں نے کہا اللہ، صلاۃ نبی مرتبہ، پھر اس سے وہ گھبرا گیا، تلوار اس کی گر گئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، اور آپ علیہ السلام نے اخلاقی کریمانہ عظیمانہ کا اظہار کرتے ہوئے اسے معاف کیا، ولم يعاقبه، کوئی سزا نہ دی، وجلس، پھر آگے بڑھ گئے، پھر آگے چھوڑ دیا انہوں نے۔ وفي روایت ابی بکر الاسماعیلی فی صحیح، فقال من يمنعكم مني، قال اللہ، فسقط السيف من يدي، اس کی ہاتھ سے اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السيف، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھائی، فقال من يمنعكم مني، تمہیں کون بچائے گا، چلو مجھے تو بہت دھمکا ہے نا۔ فقال کا کن خیر آخذ، یا رسول اللہ میرے ساتھ احسان کیجیے، میرے ساتھ نرمی کیجیے، مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف کیجیے۔ فقال کا تشهد ان لا اله الا الله وان رسول اللہ، ایمان قبول کرو گے، کہا لا، میں نے ایمان قبول نہیں کرنا ہے، ولکنی اعاہدک علی الا اقاتلک، کہ آئندہ کے لیے میں ایسی سازش نہیں کروں گا، نہ قتل کے در پہ ہو جاؤں گا، ولکن مع قوم یقاتلوک، اور نہ ایسے لوگوں کا ساتھ دوں گا جو تجھے تمہارے ساتھ لڑ رہے، تمہارے خلاف یا کوئی بھی سازش کر رہے۔ فخلص سبیلہ، پیغمبر نے اس کا راستہ آزاد کر دیا، چھوڑ دیا کہ جا۔ فاتا اصحابہ، وہ اپنے دوستوں کے پاس گیا تھا، قوم والے وغیرہ، فقال کا کہ جلتکم من عند خیر الناس، میں تو بہت بہتر انسان کو چھوڑ کر آیا ہوں، بہت اچھے تھے، مجھے معاف کر دیا۔
آگے کہہ رہے وانا بزرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، ابو ذر سے فرماتے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لا اعلم آیتا، مجھے ایک آیت معلوم ہے، لو اخذ الناس بها، اگر لوگ اس پر عمل کرے مضبوطی سے تھامے رکھے، لکفتہم، وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ وہی آیت ہے کہ ومن یتق اللہ، جو انسان اللہ سے ڈرے، شرک معاصی چھوڑ دے، یجعل له مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے راستہ کھول دے گا، منا جہاں بھی مشکل میں پڑیں گے اللہ ان کے لیے راستہ نکالیں گے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسی جگہوں سے، ذرائع سے، ریسورسز سے رزق آئے گا کہ اس کو خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی مجھے کچھ ملنے والا ہوگا، وہاں سے بھی اس کو کچھ ملے گا۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قولی، صاحب فرماتے ہیں اقرأنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا سمجھایا کہ انی انا الرزاق ذو القوة المتین، اللہ فرماتے میں بہت زیادہ رزق دینے والا ہوں، قوت والا ہوں، مضبوط قوت والا ہوں۔ یہ تھا پڑھا کرے۔ وعن انس رضی اللہ عنہ قول، انس صاحب فرماتے کان اخوان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو برادر تھے، دو بھائی تھے۔ فکان احدهم یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، علم سیکھتے تھے، تعلیم وغیرہ تربیت حاصل کرتے تھے، والآخر یحترف، دوسرا کام کاج پیشہ اختیار کیا ہوا تھا، کام کاج کرتے تھے۔ فشکل مختلف اخاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن وہ پیشے والا آیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بھائی کی شکایت کی کہ دیکھیے صرف سیکھتے پڑھتے ہیں، کاش کام کاج نہیں کرتے، محنت نہیں کرتے۔ فقال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سمت کیجیے گا، تم کیا کر لو، کام کاج کر لو اور اپنا بھائی علم کے لیے فارغ رکھو، لعلک ترزق بھی، شاید اسی کی وجہ سے آپ کا رزق بڑھتا ہے، اسی کی وجہ سے آپ کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو دیکھے سے پتہ چل گیا نا کہ کچھ نہ کچھ لوگ تو ہمیں علم کے لیے بھی فارغ رکھنے چاہیے کہ جو یہ کام کر سکے، پڑھ سکے۔ عن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ قولی، صاحب فرماتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قلب ابن آدم بكل واد شعبۃ، کہ انسان کا جو دل ہے نا وہ ہر وادی میں ایک ٹکڑے میں مشغول ہوتا ہے۔ انسان جو ہے اس کی دل کے مختلف ٹکڑے ہوتے ہیں، اور انسان جو کیا کرتے ہیں مختلف ہموم میں، کاموں میں پڑ جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کی دل با ہوتی، کیونکہ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ، کسی کے دو دل نہیں ہوتے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ مراد کیا ہے کہ انسان مختلف افکار میں، خیالات میں، گھاٹیوں میں پڑ جاتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ بناؤں گا، وہ بناؤں گا، یہ کروانا ہے، وہ کروانا ہے، اس کو کہتے ہیں شعبے، وادیاں، مختلف سوچے۔ فمن اتبع قلبه الشعب كلها، اگر انسان یا فمن اتبع، اگر کوئی اپنے دل کو تمام چیزوں میں لگا دے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ظاہر ہے جب یہ وہ کرو گے نا تو بہت ہے، کون دنیا کو سنبھالے گا، اتنے سارے کام انسان کر نہیں سکتا، بس اتنا کچھ کرو کہ آپ کا رزق بنے، آپ کا کام کاج بنے، گھر والوں کا کچھ بنے، اس کے بعد فارغ اوقات بھی رکھ لو جس میں آپ اللہ کو بھی یاد رکھ سکے، کیونکہ مین مقصد تو زندگی کا عبادات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ خود کو بھی پالنا ہے، جو کہ ضرورت ہے صرف۔ تو اگر کوئی کیا کرے گا، خود کو لگائے گا، دماغ بھی بس سب کچھ لگائے گا چیزوں میں، مختلف کام کاج میں، یہ بھی کر رہے وہ بھی کر رہے، مختلف 100 کام شروع کر لے، ظاہر 100 کام کرو گے نا تو ٹائم کہاں بچے گا۔ لم یبال اللہ بأی واد اہلکہ، اللہ اس کی پرواہ نہیں رکھے گا کس وادی میں ہلاک ہو جائے، مرے۔ کیا معنی؟ اللہ بھی اس کو اسے غم سے نہیں چھڑائے گا، اس کے ہاتھ کو، چنگل کو، کام اسے بھر دے گا کہ تم کس کس کام سے ٹائم فارغ کر کے میرے پاس آؤ گے، کچھ بھی تمہارے پاس بچت نہیں ہوگا ٹائم کا۔ ومن توکل اللہ، جو کیا کر لے، ضروری کام بھی کر لے، ساتھ ساتھ اللہ پر توکل کر لے کہ دیکھ آگے جینا مرنا اللہ نے ہی لکھا ہوا ہے، یار نہیں مریں گے، تو کفاہ الشعبا، اللہ اس کے لیے تمام کاموں کا کافی ہو جائیں گے، اللہ اس کے کاموں کو کیا کریں گے، نمٹائیں گے، ہو جائیں گے، بر وقت پورے ہوں گے۔
وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ربکم عز وجل، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان عبیدی اطاعونی، اگر میرے بندے صحیح طرح سے میری عبادت شروع کرے، اطاعت کرے، میرے لیے بھی ذرا ٹائم فارغ کر لے، صرف ٹائم پاس نہ کرے کہ بس دنیا میں ہی ٹائم پاس کر لے، کچھ عبادت میں ٹائم پاس کر لے، تو اسقیتهم المطر باللیل، رات کو میں کیا کروں گا، بارش برساؤں گا۔ مانا صرف عام بارش مراد نہیں ہے، مانا مختلف چیزوں کی بارشیں کر دوں گا، اسباب کیا کروں گا، صحیح وقت پر دوں گا، کیونکہ سبب اگرچہ آپ کو ملے لیکن بے وقت اس سے بھی بہت ضرر ہوتا ہے، تنگی ہوتی ہے۔ آپ کو تو بارش چاہیے تھی نا، لیکن وہ بارش دن کو ہو گئی، ظاہر ہے کہ جب دن کو بارش ہو تو بہت سارے کام رک جاتے ہیں نا، انہجام ہو جاتے، کام جام ہو جاتے، بلاک ہو جاتے ہیں۔ یہی بارش اگر رات کو اچھی طرح سے برسے تو ظاہر ہے کہ بہت سارے کام جو دن کو آپ کر پائیں گے، دن کو جو سورج چھڑا ہوگا اور رات کو ویسے بھی لوگ آرام کرتے، سکون سے نیند بھی ہو جائے گی، کام بھی ہو جائے گا۔ وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّمْسَ بِالنَّهَارِ، رات کو کیا کروں گا، سورج چڑھا دوں گا، طلوع کر دوں گا۔ وَلَمْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّعْدِ، اور میں کوئی گرج ورج کی آواز بھی نہیں سناؤں گا جس کی وجہ سے وہ کام نہ کر سکی، گھبرا سکی، کیونکہ دن کو جب گرج ورج ہو اکثر لوگ دکانوں کو بند کر لیتے، کام روک لیتے ہیں کہ یار بارش کا اندیشہ ہو رہا ہے، جلدی کیا کر لے، اس کام کو روک لے، یا مثلا آٹا واٹا نہ لوٹ کر لے، ممکن ہے بارش ہو جائے، بھیگا نہ ہو جائے، اور بھی مختلف قسم کی چیزیں ہوتی جو بارش کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں، تو وہ رک پاتی ہے نا، تو اس طرح سے نہیں کر لوں گا۔ بر وقت بارش کا ہونا یہ بھی کیا ہے، اللہ کی نعمت اور انسانوں کی تابعداری کی علامت ہے۔ وعنہ قول، یہ ابو ہریرہ سے روایت کر رہے، فرمائے کہ دخل رجل علی اہلہ، ایک شخص اپنے گھرانے آیا، گھر والے کے پاس، بیوی کے پاس، فلما رأى ما به من الحاجہ، جب دیکھی کہ ان کو تو بہت حاجت ہے، فقر و احتیاجی ہیں، خرج الی البریہ، ایک کھلی جگہ گئے، ایک میدان میں، صحرا میں، فلما رأت امرأتہ، کہ جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ تو کیا کر رہے، اللہ تعالیٰ سے فریاد کر رہے ہیں، استغاثہ کر رہے ہیں، ارمغان میں لگی ہوئے ہیں، تو قامت الی الرحا، اٹھی چکی، اس نے چالو کر دی، فوضعتها، وہ رکھ لی، چکی کا باٹ رکھ دیا کہ شاید اس کا شوہر کچھ لے آئیں گے، وإلی التنور، تنور کی طرف گئی، تندور جو ہے پس جرت ہو، اس میں آگ لگائی کہ ممکن ہے کچھ آٹا واٹا لے کر آئیں گے، کھانا پکیں گے، ثم قالت، پھر دعا مانگی کہ اللہم ارزقنی، اللہ ہمیں بہتر عمدہ پاک رزق دیجیے، فنظرت، تو جب اس نے دیکھا، فإذا الجفنة قد امتلأت، وہ جو چکی کا باٹ تھا، پاٹ، وہ بھی بھر گیا، برتن بھی بھر گیا۔ قال، پھر آگے وہ گئی، وذهبت الى التنور، تنور کی طرف گئی، فوجدته ممتلئا، اس میں بھی روٹیاں لگی ہوئی تھی۔ قال، پھر آگے روی کرے، فرجع زوج، خاوند جب آ گئے، پوچھا، قال اصبتم بعد شيئا، کیا میرے بعد کچھ مل بھی گیا یا نہیں؟ قالت، کہنے لگی بیوی نے، کہا کہ نعم جی، ہمیں ربنا پروردگار کی طرف سے بہت کچھ ملا۔ وقام الى الرحا، چکی کی طرف اٹھی گئے، فذکر ذلك للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سارا قصہ سنایا، فقال، فرمائے، اما انه لو لم يرفعها، یہ چکی کا باٹ آپ نے کیوں اٹھایا؟ اگر یہ چکی کا باٹ آپ نہ اٹھاتے، جو پاٹ نا بڑا جو پتھر ہوتا ہے، اگر یہ آپ نہ اٹھاتے، اگر یہ تریشر مشین یا آٹی کا مشین آپ اس کا یہ باٹ نہ کھولتے، لم تزل تدور الی یوم القیامہ، قیامت تک اس سے آٹا نکل آتا اور لوگوں کو ملتا، اور یہ مشین کی طرح چلتا رہتا، چلتی رہتی چکی۔ تو اسباب وغیرہ کیا ہے، طلب بھی کرنے چاہیے، دعا بھی مانگنی چاہیے، کیونکہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف ساری امور لوٹتے ہیں نا، ہماری حاجات، ضروریاتی بھی امور ہے، اور سب امور اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، تو ہماری ضروریات، حاجات بھی اللہ کی طرف لوٹتی ہیں، اللہ سے ہی مانگنی چاہیے۔ وعن ابی درداء رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ان الرزق لا يطلب العبد، رزق انسان کو ڈھونڈتا پھرتا ہے،
مطلب وجل جیسے موت ہمیں ڈھونڈتی پھرتی ہیں، یہ معنی نہیں کہ موت نے آج تک ہمیں کیوں نہیں پکڑ سکا، مانے موت لگی ہی ہے نا، ایک دن جب آئے گی خود ہی آپ کو دبوچ لے گی۔ اسی طرح سے رزق بھی کیا ہے، ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے، جس چیز میں ہمارا رزق ہو وہ ہم کھا جاتے ہیں۔ کوئی کسی کا رزق نہیں کھا سکتا جس سے ہر شخص سمجھتا ہے۔ وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ قول کان انظر الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں سامنے، ابھی بھی وہ منظر مجھے یاد ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یحکی نبی من الانبیاء، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی کی حکایت کر رہے تھے، اس کا حال بتا رہے تھے، قصہ سنا رہے تھے کہ ضربہ قومہ، اپنے لوگوں نے، قوم نے حماقت کر کے نبی کو مارا، تکلیف دی، پا ادمو ہو، نبی کا خون بہایا، لہو لہا کر دیا۔ وَيَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وہ چہرے سے خون کو پونچھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا قُلْ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، یا اللہ میری قوم کو معاف کیجئے کیونکہ میری قدر کو جانتی نہیں ہے، مجھے جانتی نہیں کہ اتنا قیمتی انسان ہے، سونے کا ہے، اس سے بھی قیمتی ہے، اگر یہ سمجھ لیتے نا تو مجھے کیا کرتے، پل کے بچا کر مجھے عزت دیتے، تو ان کو کیا کر دے، معاف کیجئے۔ تو مطلب کیا ہے یہاں پر یہ بتانا ہے کہ کچھ باتوں پر صبر بھی کرنا ہے، جیسے کہ ان پیغمبروں نے صبر کیا، کچھ نے تو ہلاکت کی بد دعائی بھی کر دی، اور کچھ نے کیا کر دیا، زیادہ صبر کا مظاہرہ فرمایا، تو قوم کو ہلاکت سے کیا کر دیا، صبر کی وجہ سے بچایا۔